کانسٹیچوئنسی لیول کے اوپر شائع کریں گے، تاکہ ہر انتخابی حلقے کی سطح پر ہم جان سکیں کہ ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز کیا ہیں، اور اس سے ایک شاید پازیٹیو کمپٹیشن پیدا ہوگا کہ جہاں پہ عوامی نمائندے بھی ڈیولپمنٹ کے شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ پازیٹیولی کمپیٹ کریں گے اور یہ ڈیولپمنٹ کا سفر تیز ہو سکے گا۔ دوسری چیز جو میں آج کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارا موضوع اس حوالے سے بھی ہے کہ جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں تو یہ گورننس کوئی ایک بلیک باکس نہیں ہے، اس گورننس کا ایک نظام ہے، اس کے مختلف سطحیں ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ہماری ڈیموکریٹک گورننس کا جو سب سے کمزور پہلو رہا ہے وہ تھرڈ ٹیئر آف ڈیموکریٹک گورننس ہے، کہ جو ہماری تاریخ میں عموماً غیر حاضر رہا ہے۔ اور جب 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو وسائل منتقل کیے گئے تو صوبے اب ان اختیارات کے ساتھ ٹاپ ہیوی ہو گئے ہیں، لیکن صوبوں نے ان اختیارات کو حقیقی معنوں میں ضلع کی سطح پہ ٹرانسفر نہیں کیا۔ اور اب ایک بہت بڑا سروس ڈیلیوری میں چیلنج یہ ہے کہ اگر ہم 18ویں ترمیم کے بعد دیکھیں اس ڈیولوشن کے نتیجے میں کیا تعلیم، صحت، پاپولیشن جیسے شعبوں میں کوئی بریک تھرو ہوا، تو نظر یہ آتا ہے کہ بریک تھرو ہونے کی بجائے ہماری کارکردگی مزید ابتر ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ صوبوں کے اندر اوور سینٹرلائزیشن ہے۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ایک ایفیکٹو ڈسٹرکٹ لیول پہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سٹرکچر قائم نہیں ہوتا، یہ گورننس کی پزل پوری طور پہ مکمل نہیں ہوگی، یہ ادھوری رہے گی یہ کہانی۔ اور ویسے بھی 24 کروڑ کے ملک میں جمہوریت جو ہے وہ کل 12 یا 1300 پبلک آفیسز کے ذریعے نہیں چلائی جا سکتی، اس کے نتیجے میں منوپلیز قائم ہوئیں گی، کیونککہ اگر 24 کروڑ عوام کے لیے صرف 1200 سلاٹس ہیں کہ اسمبلی کے تقریباً 390 کے قریب 336 ممبرز اسمبلی کے، اور پنجاب اسمبلی کے 390، اور اسی طرح سندھ کے، پنجاب کے پی اور بلوچستان کے آپ سارے کر لیں تو یہ کل ملا کے 1200 پبلک آفیسز ہیں۔ تو ہمارے ملک کا جو جمہوری ڈھانچہ ہے اس کو آپ 1200 پبلک آفیسز 24 کروڑ عوام کے لیے جب بنائیں گے تو وہ ہائیلی منوپلائزڈ ڈھانچہ ہے۔ جب تک اس میں 2-2.5 لاکھ پبلک ریپرزنٹیٹیوز تھرڈ ٹیئر کی لوکل گورنمنٹ کے شامل نہیں کیے جاتے، یہ جمہوریت کبھی انکلوسیو نہیں ہو سکتی اور یہ سروس ڈیلیوری نہیں کر سکتی۔ تو آج ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ کس طرح لوکل گورنمنٹس کو اس ملک کے اندر پائیدار بنیادوں پہ با اختیار بنایا جا سکتا ہے اور اس مسنگ لنک کو ٹھیک کیا جائے۔ اور اسی طرح کل ہم نے 3 ایز جو ہیں جس میں ایکسپورٹس پہ، انرجی پر اور ای پاکستان ٹیکنالوجی پہ بات کی۔ آج ہمارے سامنے انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج اور اس سے متعلقہ فوڈ واٹر سیکیورٹی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ اینڈ ایتھکس کا ستون ہے اس پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ وہ شعبہ جات ہیں جو ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن بظاہر ہماری ڈیولپمنٹ ڈیبیٹ سے غیر حاضر ہیں۔ اگر ہم کلائمیٹ چینج کو فیکٹر کر کے پلاننگ نہیں کرتے تو ہم ایک جوا کھیل رہے ہیں، کیونکہ اگلا سیلاب آئے گا وہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا، اگلا موسم آئے گا اس میں ہائی ٹیمپریچر ہوگا وہ ہر چیز کو کھا جائے گا۔ تو اس طرح ہم کس طرح جب تک ریزیلینس نہیں لے کر آئیں گے اپنے نظام میں تو ہماری اکنامک پلاننگ پائیدار بنیادوں پہ نہیں چل سکتی۔ اسی طرح جیسے میں نے کل کہا کہ ہمارا جو سماجی شعبہ ہے، جب تک ہم اس کے اندر گراں قدر اپنے اہداف کی طرف سفر تیز نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آج تک دنیا میں
کسی ملک نے ترقی کی ہو جس نے 90% شرح خواندگی حاصل نہ کی ہو. This is a necessary condition. May not be sufficient, but this is simply a necessary condition that a nation must have 90% literacy level in order to qualify for the development race. ہماری 63% ہے. دنیا میں کسی ملک نے ترقی نہیں کی جب تک یونیورسل پرائمری انرولمنٹ حاصل نہ کی ہو. ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. دنیا میں کوئی ملک پائیدار ترقی نہیں کر سکتا جس کی 40% نسل جسمانی طور پہ لاغر اور ذہنی طور پہ کند ہو. 40% سٹنٹڈ چلڈرن کے ساتھ ہم اپنے آنے والے مستقبل اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو داؤ پہ لگا کر ایک نیشنل سیکیورٹی چیلنج ہے جس کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن 40 سال پہلے جو ممالک ہماری صف میں تھے وہ سب نکل گئے ہیں، لیکن ہم بدستور ایک سٹریٹ لائن کی صورت میں 40% سٹنٹنگ کے اوپر 4 دہائیوں سے کوئی فرق نہیں لا سکے. تو کیا وجہ ہے کہ اس پہ کوئی توجہ نہیں کر سکا؟ میرے نزدیک ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا تمام تصور بریک اینڈ مارٹر کے گرد گھومتا ہے کہ ہم فزیکل انفراسٹرکچر کو 2-4 سال میں بنا کے 5 سال کے الیکشن سائیکل میں سمجھتے ہیں کہ اس کا ہم ڈیویڈنڈ لے سکتے ہیں. لیکن سوشل سیکٹر کی انویسٹمنٹس جو ہیں اس کے نتائج 10 سال کم از کم بعد نظر آتے ہیں. So when social investments give dividend over a decade, no government feels the compulsion that it should give social sector its due share. تو لہٰذا اس میں سول سوسائٹی کا اور پاکستان کے اداروں کا، پارلیمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم کردار ہے کہ وہ کسی بھی حکومت کو، حکومت وقت کو اس حوالے سے ان کا احتساب کریں کہ وہ سوشل سیکٹرز کے حوالے سے کس طرح ان چیلنجز کو میٹ کر رہے ہیں. دنیا میں 120 ممالک تھے جن میں پولیو تھا، ان میں سے 118 ممالک سے پولیو صاف ہو چکا ہے. صرف 2 ممالک رہ گئے ہیں، افغانستان اور پاکستان، جن میں پولیو ہے. یہ شرمناک بات ہے. تو یہ ایک قومی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح پولیو فری کنٹری بن سکیں. لہٰذا اسی طرح ہماری آبادی کا تناسب ہے کہ دنیا میں آبادی پہ لوگ قابو پا رہے ہیں، اور ہم نے 2017 کے بعد سے آبادی کے مسئلے پر بریک سے پیر اٹھا کے ایکسلریٹر پہ رکھ دیا. جو ہماری آبادی گھٹ رہی تھی یکا یک اس کی شرح 2.4 سے پچھلے سینسس میں پتہ چلی 2.55% ہو گئی ہے. تو ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ نیشنل ایمرجنسی کے تحت اپنی آبادی پر قابو پانا ہے تاکہ اپنے وسائل میں اور اپنی آبادی میں توازن پیدا کر سکیں. تو یہ وہ آج کے موضوع ہیں جن پر ہمارے مختلف پینلز ڈسکشن کریں گے، اور آخر میں جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کی کیا شکل ہونی چاہیے، جو وسائل ہیں ریاست کے وہ کس طرز پہ تقسیم ہونے چاہیے، اور کیا جو فیڈرل فسکل کمپیکٹ ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ وفاق سے وسائل صوبوں پہ منتقل ہو جائیں اور وہاں پہ فل سٹاپ ہو جائے، یا وہ نچلی سطح پر ایک عام شہری تک، یونین کاؤنسل تک کسی فارمولے کے تحت، کسی معاہدے کے تحت پہنچے. اگر وفاق میں نیشنل فائنانس کمیشن وسائل کو تقسیم کرتا ہے تو کیا اسی طرز پہ صوبوں میں بھی پروونشل فائنانس کمیشن فنکشنل ہیں اور وہ وسائل کو تقسیم یقینی بنا رہے ہیں کہ ان میں کوئی ٹرانسپیرنسی ہو، ان میں بھی کوئی معیار ہو جس بنیاد پر وہ وفاق سے اپنا حصہ لے کر جاتے ہیں؟ تو صوبوں کے اندر ان کی تقسیم کس بنیاد پر ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمارے مستقبل کا انحصار ہے. اور تو اسی لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن ول بی ویری پروڈکٹیو، اور آپ سے ہمیں قابل عمل انشاءاللہ تعالی تجاویز ملیں گی جن سے ہم اپنی سفارشات